کہ حکومت نے 4,000 روپے گندم کی پرائز دے دی. اس سے پہلے پرائز 2,200 روپے تھی, یعنی کہ 2,200 روپے من گندم آپ خرید رہے ہیں, جمپ دی. ہاں 55 روپے گندم پر فی کلو گندم خرید رہے ہیں, اور اب آپ نے کہا کہ ہم 55 روپے نہیں خریدیں گے, 100 روپے کلو گندم خریدیں گے. اب 55 سے 100 کر دیا آپ نے, تو فارمرز نے کیا کیا کہ گندم میں زیادہ اچھی کھاد بھی ڈال دی, DAP ڈال دیا, یوریا ڈال دیا, اس نے زیادہ اراضی بھی اس پہ ڈال دی کھاد پہ, اور اس نے بہت گندم کا بمپر کراپ کر دیا. اچھا, جب آپ نے 4,000 روپے گندم کیا تھا تو ہمارے سیاستدان اتنے شارٹ سائٹڈ تھے کہ انہوں نے اس وقت نہیں سوچا کہ یار جب گندم 4,000 کی ہوگی تو آٹا جو ہے وہ 4,000 سے بھی مہنگا ہو جائے گا, ظاہر ہے. مگر یہ کسی نے, ظاہر ہے پاکستان ہے, سیاست میں کسی نے یہ نہیں سوچا. بڑا آج گندم 4,000 کریں گے, پھر دیکھیں گے جب گندم پنجاب حکومت یا وفاق کی حکومت 4,000 کی خرید کے 4,600 روپے پر من بیچ رہی ہے, یعنی کہ 115 روپے کلو بیچ رہی ہے, تو آٹا ظاہر ہے 130 روپے کلو سے کم نہیں ہوگا. تو آٹا 130, 140, 150 روپے کلو ہو گیا. جب آٹا 150 روپے کلو ہو گیا, یہاں تو چیخیں نکل گئیں کہ بھئی دنیا کے اندر آٹا 50-60 روپے کلو مل رہا ہے, تم 150 روپے کلو بیچ رہے ہو. تو اس کے بعد پنجاب حکومت نے فیصلہ فرمایا کہ ہم خریدیں گے ہی نہیں گندم. تو وہ جو اوپن مارکیٹ پہ چلی, ہاں اوپن مارکیٹ پہ چلے. ہم نے, حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 روپے کی خریدیں گے, حکومت اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی. اب حکومت جو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی, تو وہ جو کسان جس نے بیچارے نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگائی تھی اور سوچا تھا کہ اگلے سال میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا یا کالج بھیجوں گا, یا جو بھی اس نے سوچا تھا, اس کے ارادے پہ تو آپ نے پانی پھیر دیا. اور جب اس کے پاس گندم کی کنک کے پیسے نہیں آئے, تو پھر اس کے بعد اگر وہ چاول لگانا ہے یا کپاس لگانی ہے تو اس کے پیسے بھی نہیں ہیں اس کے پاس. سو یہاں پہ ایگریکلچر کی, اس کے بعد دیکھیں کہ جو سیریس بات ہے کہ ایسٹرن پنجاب, ویسٹرن پنجاب, پاکستانی پنجاب یا ہندوستانی پنجاب ساتھ ساتھ ہیں. اور یہ بریڈ باسکٹ ہوتا تھا پورے سب کانٹیننٹ میں, بالکل, ٹھیک ہے. اور آج بھی ہندوستان کا پنجاب جو ہے وہ ان کا بریڈ باسکٹ ہے. ہمارا پنجاب بھی ہمارا تو بریڈ باسکٹ ہے, لیکن جہاں پہ وہ پوری دنیا کو کھلاتا تھا وہ پاکستان کو بمشکل کھلا رہا ہے, پنجاب اور سندھ کے کچھ ایریاز. اور وہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ پالیسیز ہی نہیں دی ان کو کہ جس سے وہ آگے بڑھ سکے. تو ہوا یہ, ہم نے سبسڈی ضرور دی فارمرز کو. سبسڈی آپ نے جس طرح دی اس پر بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن انڈیا میں ٹیوب ویل کا فلیٹ ریٹ تو میں نے 1998 میں دیکھا اور سنا کہ وہاں انہوں نے ایک ریٹ فکس کر دیا اور اس پہ لوگوں نے. سر یہاں پہ یہ ہوا کہ دیکھیں مثال کے طور پہ ہندوستان کی گندم آج 20% یا 15 سے 20% ہم سے پر ایکڑ ہندوستان گندم زیادہ لیتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی ڈسٹنس, یہ باؤنڈریز ہوتی ہیں, بارڈرز ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے, مگر جغرافیکل فرق تو نہیں ہوتا, ویدر پیٹرنز میں تو فرق نہیں ہے. ٹھیک, تو وہ امرتسر میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں لاہور کے بادل کے بعد, وہ کہتے ہیں بس گھنٹے تک بارش آ جائے گی. ٹھیک, سو اگر آپ امرتسر کے اندر 20% زیادہ لے رہے ہیں, 6 کلو 8 کلو زیادہ لے رہے ہیں گندم پر ایکڑ اس طرف سے, اکاڑے سے مثال کے طور پہ, تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا. کیا ہے وہ وجہ؟ پالیسی کا سکم ہے, لانگ ٹرم تعلیم کا سکم ہے, بیج کی وہ ہے, ہارویسٹر کی کمی ہے, ٹریکٹرز کی کمی ہے, بیج کی فراہمی اتنی اچھی نہیں ہے, پانی کے مسائل ہیں, کھاد کے مسائل ہیں, ٹریننگ کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں کپاس میں تو پوری دنیا وہ GMO سیڈز پہ چلے گئی ہے, مونسینٹو سے وغیرہ لیتے ہیں, ہم نہیں لے سکے. میں جب وزیر تھا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ $75 ملین لگیں گے. میں نے کہا 1 سیکنڈ میں دے دوں گا, فکر نہ کرو, آپ میرے پیسوں کی فکر نہ کرو, آپ کر لو یہ اگریمنٹ. ٹھیک, لیکن وہ بھی اگریمنٹ نہیں ہوا. آپ نے جب تک کہ آپ ہارویسٹرز آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں, 15% گندم آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ, زمین پہ گر جاتا ہے کیونکہ آپ کے اچھے ہارویسٹرز نہیں ہیں. ہم جو سبسڈی دیتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے تھے, جو گیس مثال کے طور پر ہم سبسڈی دیتے ہیں فرٹیلائزر کے, فارمرز کو سستی فرٹیلائزر ملے. اب کسی سے اگر آپ پوچھیں کہ یار فارمرز کو سبسڈائز کرنا ہے اور ہم کو سستی فرٹیلائزر دینی ہے تاکہ زیادہ فرٹیلائزر لگے, تاکہ زیادہ پیداوار آئے, تو آپ کو کہے گا ٹھیک ہے یار فرٹیلائزر کے ہر بیگ کے ساتھ تم یہ کہہ دو کہ جو بیگ خریدے گا اس کو ہم 200 500 1000 روپے دے دیں گے, 4000 کا بیگ خریدو گے 1000 ہم دے دیں گے, اس پہ کوئی کوپان ڈال دو, اس پہ کوئی آج کل وہ آتا ہے QR کوڈ, وہ ڈال دو. ہم یہ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ جو کمپنیاں بناتی ہیں ہم ان کو سستی گیس دیں گے, پھر ان کو جتنے کا بیچنا ہے وہ بیچیں. ہم ساری کمپنیوں کو سستی گیس دے رہے ہیں, لہٰذا ان فرٹیلائزر کمپنیز کی تو پروفٹ مارجنز بہت اچھے ہو گئے, لیکن فارمرز کو سارے کے سارا بینیفٹ تو پاس نہیں ہوتا. اور اس کا نقصان پبلک کو ہوا, ظاہر ہے پبلک کو نقصان ہوتا ہے. پاکستان کی زراعت سیاست کی بنیاد پر ہے یا سیاست زراعت کی بنیاد پر ہے؟
سر دونوں ہوتے ہیں نا. دیکھیں بڑے بڑے ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے میں آ جاتے ہیں الیکشن جیت کے, جس کو ہم الیکٹیبلس کہتے ہیں, تاکہ ان کا تھانے کے اوپر انفلوئنس رہے, ان کا اے سی اور ڈی سی کے اوپر انفلوئنس رہے, ان کا پانی کے اوپر انفلوئنس رہے. پانی پہ میں الگ سے پوری بات کروں گا. جی ٹھیک ہے. اور پنجاب میں تو پھر بھی تھوڑا سا بہتر ہے سسٹم. سندھ کے اندر تو یہ کہ بالکل بڑے لوگوں کا پانی ہوتا ہے, اگر فلڈز آتے ہیں تو غریب کی زمین جو ہے اس پہ پانی پہلے آتا ہے. فائنانس منسٹر کے لیے کام کرنا پاکستان میں کتنا آسان ہے, کتنا پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے اس پہ؟ سر جتنا آپ پولیٹیکل انفلوئنس لینا چاہیں نا اتنا انفلوئنس ہوتا ہے, اور جدھر آپ منع کر دیں کہ میں یہ انفلوئنس نہیں لوں گا وہ ختم ہو جاتی. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کرپشن ہوتی ہوگی, کم ہوتی ہوگی, اتنی نہیں جتنی ہوتی ہے. ہاں ہو سکتا ہے اتنی بھی ہو. میرا آپ سے سوال ہے, پاکستان کے سرکاری محکمے جو پبلک کے پیسے سے چلتے ہیں ان میں آڈٹ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ ان میں آڈٹ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ سر دیکھیں حکومت کے اندر تو ہر ادارے کا آڈٹ ہوتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال ٹھہر کے. اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے, اس کا کوئی کانسیکوینس بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ طے کر لیں کہ کتنا ہوتا ہے. کیا 100% آڈٹ ہوتا ہے؟ مطلب آڈٹ تو ہر ادارے کا ہوتا ہے. میری اطلاع کے مطابق اور آڈیٹر جنرل کے دفتر کے کہنے کے مطابق 10 سے 12% سے زیادہ آڈٹ نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے سر کہ ہر ادارے کا آڈٹ ہوتا ہے. ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کا بھی, ڈویژن کا بھی آڈٹ ہوتا ہے, فائنانس منسٹری کا بھی آڈٹ ہوتا ہے. آڈٹ ہے نہیں AGPR بھی آڈٹ کرتا ہے, اس کے اوپر بھی آڈٹ پیراز آتے ہیں. ٹھیک, ڈیفینس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوگا, فائنانس میں بھی ہوگا, کامرس ڈویژن کا بھی ہوگا, PM آفس کا بھی ہوگا, سب کے آڈٹ ہوتے ہیں. جب آپ آڈٹ کرتے ہیں تو آپ بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے ایز وزیر 12,000 روپے کی چائے اگر ایک سال میں 5 مہینے میں 6 مہینے میں پی لی تو اس کو آپ شاید اتنی تفصیل سے نہیں دیکھتے. لیکن مفتاح اسماعیل نے اگر کسی کو $200 ملین کی کوئی لون لی ہے تو اس کو آپ خد و خال شاید دیکھ لیتے ہیں, یا اگر اس نے کوئی اس قسم کی چیزیں. تو آڈٹ کے اندر بھی مطلب آپ کچھ پرٹیکولر چیزیں پک کرتے ہیں, لیکن کوئی حکومت کا ایسا ادارہ نہیں ہے جو استثنا جس کو حاصل ہو آڈٹ سے, جو مجھے پتہ ہے. جو ڈپارٹمنٹ کے اندر کی کمیٹی ہوتی ہے جس کو DSC کہتے ہیں, وہ تو آڈٹ کرتی ہے, اور وہیں پر رشوت کا آغاز ہو جاتا ہے کہ میں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے اور آپ آڈیٹر ہیں, میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا, کم از کم ایک کڑھائی ضرور کھلاؤں گا کہ آپ تھوڑا سا میرا لحاظ کر دیں. تو کرپشن کا آغاز تو آڈٹ سے ہوتا ہے میرے خیال میں. سر دیکھیں کرپشن کا آغاز تو جو میں جس کو کرپشن سمجھتا ہوں وہ بہت سارے لیول ہے, لیکن جہاں پہ دیکھیں ایک حکومت کا افسر ہے یا ایک وزیر ہے جس کو کام نہیں کرتا اپنا, اور اپنا کام نہیں کرتا, وہ بھی ایک کرپشن ہے نا. کہ بھائی آپ کو ایک پیسے دے رہے ہیں, تنخواہ دے رہے ہیں کام کرنے کا, آپ کیوں نہیں کر رہے, یا آپ ایک غلط پالیسی چوز کر رہے ہیں جبکہ صحیح پالیسی یہ ہے, آپ غلط پالیسی چوز کر رہے ہیں, وہ بھی کرپشن ہے. 75 سال میں آپ نے کہا قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے, لے لیا جائے تو بہتری ہو سکتی ہے اگر اس کو بہتری کے لیے استعمال کیا جائے. 24 دفعہ ہم IMF کے پاس گئے, اتنی دفعہ ہمیں جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر قسم کی جو معاشی بیماری ہو سکتی ہے وہ اس میں ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم اس بیماری کے اندر ہیں اور ہم کوئی احتیاط نہیں کرتے. ہم ہر چیز جو غلط کر سکتے ہیں. آج آپ پاکستان کے اندر 40% ٹیکس لے رہے ہیں نوکری پیشہ لوگوں سے, آپ 50% ٹیکس دے رہے ہیں ڈاکٹروں سے, سول انجینئر سے, آرکیٹیکٹ سے, لائر سے, جو بزنس پروفیشنل ہیں, یا پروپرائٹر کو ایک آدمی اپنی دکان چلا رہا ہے اسے 50% ٹیکس لے رہے ہیں. مطلب اس کو آپ اس کے ریٹرن میں کیا دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو بجلی دے رہے ہیں؟ نہیں. آپ نے انٹرنیٹ ختم کر دیا. یہ حکومت ہمیں کیا ایسی مراد دیتی ہے کہ 50% ہماری جو ہے تنخواہ وہ اور یہ ہماری آمدن لے جائے؟ آپ جانتے تھے یہ خرابیاں ہیں, آپ نے کیا کیا؟ بالکل اچھا سوال ہے سر. یہی سر دیکھیں, میں نے جب شاہد عباسی صاحب کے ساتھ میں وزیر تھا تو ہم نے پہلے تو ٹیکس ریٹ کر دیا 5, 10 اور 15%. پہلے ₹1,00,000 ٹیکس فری, اس کے بعد 5%, پھر 10% اور 15% سے زیادہ ہم ٹیکس نہیں لیں گے. ہماری سوچ یہ نہیں تھی کہ تنخواہ دار طبقے تو گلا ہم نے پکڑا ہوا ہے ان کے تو ہم کو ٹیکس مل جاتے ہیں. ہماری یہ سوچ تھی کہ جو بزنس کرتا ہے, میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک جوڑیا بازار میں کراچی میں ٹریڈر ہے, اچھے کام کرتے ہیں وہ لوگ, وہ 3-4 کروڑ روپے کماتا ہے. کچھ سٹرک ایسڈ منگا لیا, کسی نے دودھ منگا لیا, کچھ جو بھی منگواتے ہیں, پلاسٹک منگوا کے وہ پیسے کما لیتے ہیں.
اس کو اگر آپ میں یہ کہوں کہ تو 4 کروڑ روپے کما رہا ہے، اس میں سے 2 کروڑ روپے مجھے دے دے، وہ نہیں دے گا، تو ٹھیک ہے، کسی صورت ہی دے ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ تم نے کبھی کراچی کے روڈ دیکھیں، ٹھیک ہے، بتے میں دیتا ہوں، تم ادھر ڈیفینڈ کرنے نہیں آتے ہو. اس کو آپ کہیں گے یار تو 10-15% دے دے یا 15%، دیکھیے 4 کروڑ روپے کماؤ، تم 40-50 لاکھ روپے دے دو ٹیکس میں، باقی 3.5 کروڑ روپے تم رہو اور عزت سے رہو، تم کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تو وہ دے دے گا. ٹھیک، ہم ان کو بھی لے کے آنا چاہ رہے تھے، اور اس سے ہمارا صرف 45 ارب روپے کا پہلے سال میں فرق تھا، اور ہم اس کو پکڑ لیتے.